أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دو کلاسز سے کوئی زینب آ رہی ہیں، کون ہے ان کا کوئی تعارف نہیں ہوا. کین یو انٹروڈیوس یور سیلف؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہیں آپ، کہاں سے آئے؟ میں یہی ٹائلر میں ہی رہتی ہوں. اچھا، زینب جمال. جی اس سے کبھی ہماری کلاسز تو اس سے پہلے اٹینڈ نہیں کرے؟ نہیں، بس یہ دوسری کلاس ہے میری. اچھا، میں پہچان گئی ہوں. جی جمال کی وائف ہے، رائٹ؟ جی ہاں. کون؟ جی کیا ہے سر سمجھ نہیں آیا کیا کہہ رہے ہیں. سوری. میں جمال کو میں پہچانتا ہوں. نہیں سر، شاید نہیں. ان کا پلکسی پہ اسٹور ہے اور آئی ڈونٹ تھنک سو سر آپ پہچانتے ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ یہ شاید کہ تھوڑا سا صرف تلاوت کر کے بتائیے ابھی جو آپ کے اسکرین پہ ہے کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلم یسیروا فی الارض فتکون هم قلوب یأکلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ٹھیک ہے، چلیے. سو ممتاز رضیہ سے نے بولا تھا کہ اس کو کوئک ریویژن کریں. کچھ آپ تیار ہیں؟ السلام علیکم سر. تیار ہیں آپ؟ جی کوئک. افلم یسیروا فی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولیے نا سر. افلم یسیروا فی الارض، یہ انشائیہ استفہامیہ تعجبیہ فعلیہ جملہ ہے. اس میں ہے کوسچن ورڈ، سوالیہ حرف ہے سوالیہ. ہو گیا. فا عطف لم نفی ہے. یہ یسیرو فی الارض، اس میں فعل اور فاعل ہے. فی الارض جار مجرور متعلق ہے یسیرو. پھر فتکونا لہم. جی فاعل اس میں یا ہے اور رو جمع ہے. خالی یا ہے یا اور کچھ ہے؟ یسیرو فعل اور فاعل ہے. اس میں فاعل اس کی جمع ہے. پلورل بولیے. فی الارض
جی یسیرو کس کو ریفر ریفر کر رہا ہے؟ یسیرو وہ ان لوگوں کے بارے میں جو چلتے پھرتے نہیں ہیں. چلتے پھرتے نہیں ہیں کیسا؟ چلتے پھرتے نہیں. جو یسیر سیر کرتے ہیں. ہاں سیر کرنا یہ سیر کے معنی میں نہیں ہے بلکہ جو ٹریول کرتے ہیں وہ ہاں، شریک یہ طور پہ قریش کا مین فی پروگرام. چلیے آگے چلیے. فی الارض جار مجرور متعلق یسیر. پھر آگے بڑھیں تو فتکونا لہم قلوبن. یہ کانا کا جملہ ہے، فا عطف ہے، اور اس کا کانا کا جملہ ہے، اس کا اسم قلوبن ہے، لہم اس کی خبر ہے. اسم ہے یاخلون بہا. کا اسم ہے بولے تو کیا مطلب ہے؟ اچھا کانا کا اسم ہے، ٹھیک ہے. کانا کا اسم ہے. ہاں یاخلون بہا. یہ یاخلون یہ فعلیہ ہے، وہ عقل رکھتے ہیں. بہا یسیر، بہا ہا کی ضمیر یاخلون میں فعل فاعل ہے. عقل رکھتے اور ہیں بہا بولے تو کیا قرآن سمجھ میں آئے گی؟ ممتاز. وہ عقل رکھتے ہیں، سمجھ. یہ کس قسم کا جملہ ہے؟ پہلے وہ سمجھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گی نا. ہاں تو یہ ہو رہا ہے انشائیہ. ہاں انشائیہ کیا ہے؟ کس قسم کا انشائیہ؟ انشائیہ فعلیہ. اور کیا ہے؟ فعلیہ بھی ہے. انشائیہ کے اقسام میں سے کون سی قسم ہے؟ خبریہ. ابھی تھا خبریہ کیسا ہوتا ہے انشائیہ؟ یاخلون انشائیہ یا لکھا بھی تھا، یہ ہم پڑھے بھی تھے. یہ فتکونا میں خواہش یا آرزو ہے، خواہش یا ہاں تعجب یا تمنا. تمنا ہے، کاش خواہش ہوتی ہے. ہاں ان کے دل. چلیے یہاں تک اردو میں کیا سمجھے بولیے جلدی سے. یہاں پر یہ افلم کیا وہ نہیں رکھتے، یسیرو فی الارض چلنے سیر کرنا، زمین پر سیر کرنے کی خواہش. فتکونا نہیں، سیر کرنے کی، زمین میں سیر کرنے کی. کیا وہ زمین میں سیر نہیں کرتے؟ سیدھی سی بات ہے، خواہش عیش کا ہے. ہاں زمین میں سیر سیر کرنا نہیں بولے کرتے. تو وہی تجارت کے لیے گھومنا پھرنا. ہاں چلو. تو یہاں پر فتکونا خواہش ہے، لہم کاش ان کے دل عقل رکھتے. کاش بہت اس کے اوپر ہم عقل کر لیے دل کی عقل کیا ہے، آنکھوں اور عقل کا تعلق جی. دل سے کیا ہے. چلیے آگے چلیے. او آذان یسمعون بہا. یہ بھی انشائیہ اسمیہ جملہ ہے، اس میں او عطف ہے. آذان اس پہ معطوف کرا ہے، اور یہ آذان یسمعون بہا، یہ اس کو ہم اگر اسمیہ جملہ لیں تو پھر یہ آذان مبتدا ہوگا، اور یسمعون بہا یہ اس کی خبر ہوگی. یسمعون جب کو اگر لیں گے تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اردو میں کیا سمجھے؟ اگر وہ ان کے کان سنتے نہیں. نہیں کہاں سے؟ کیا ان کے کان نہیں، کیا ان کے کان سنتے ہیں اس کو؟ او آذان یسمعون بہا. فاطمہ ذرا اس کیا کے ان معنی کے بولے. ایک سیکنڈ رکو. جی سر. فاطمہ اس کے معنی بولو ان کو. کاش ان کے کان سن سکتے.
ظاہر یا پر کاش ذرا کے کھلا کانوں کو، بولیے، ان کو تھوڑا دیر سے سمجھ میں آتا یہ بھی جملہ انشائیہ ہے جس میں ایک پھر ذرا وہی خواہش ہے. معنی اور تھوڑا ایک بار زور سے اور ذرا صاف بولیے، جلدی سمجھ میں نہیں آ رہا ممتاز کو آج کل. کیا بولے آپ؟ کاش جملہ کاش کے انشائیہ سے بھی خواہش ہے کہ کاش، ایک خواہش ہے کہ کاش وہ سن سکتے ہیں ان کے کانوں سے. یہ سنتے ہیں نہیں ہیں، یعنی وہی پورا انشائیہ سے ہے کہ ان کے دل عقل رکھتے، کانوں سے کاش وہ سنتے. چلیے اب چلو کنٹینیو کرو. فإنها لا تعمل ابصار. پھر اس میں یہ فا عطف ہے اور انا کا جملہ ہے، اس میں ہا انا کا اسم ہے. لا تعمل ابصار اس کا ٹھیک خبر ہے. اگر ہم پھر خبر کو دیکھیں گے تو لا نفی ہے، تاما مضارع ہے، مضارع ہاں، اور اس میں فعل فاعل ہے، اور ابصار اس کا فاعل ہے. گڈ کمنٹ. ولیکن جی سر، بہت اچھا، کم از کم بہت اچھا کرے ٹکڑا. ہاں ہاں، ولیکن تعمل قلوب، پھر یہ واک کنیکشن ہے، ربط ہے، لیکن حرف ہے یہ. لیکن تعمل قلوب یہ ہوں گا، یہ تاما یہ معنی اس کے لیے استعمال کر رہا ہے، ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں. تعمل قلوب ہو جاتے ہیں، ہو جائیں گے، ہو جائیں گے کہیں. تعمل قلوب ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں دیکھنے سے. کیسا سمجھیں گے قرآن؟ ولیکن اور لیکن تعمل قلوب اندھے ہو جائیں گے. ہو جائیں گے نہ ہو جاتے. فاطمہ ذرا بولیے ان کو کیا ہے. بلکہ ان کے اعلیٰ تعمل ابصارو، اصل میں ان کا، کیونکہ اصل میں ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں لیکن ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں. اندھے ہو گئے. یہ ہو جاتے ہیں نہیں، بلکہ اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. بہت بار پورا 1-2 گھنٹے، 1.5 گھنٹے کی کلاس 90 منٹس اس پہ ہم صرف کرے تھے، ہے نا. تو اب یہ ہو جاتے ہیں بولے تو ہم نہیں، دراصل ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. دل ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ ان کے دل نہیں ہیں، بلکہ ان کے دل اندھے ہیں. چلو آگے. التی فی صدور، التی فی صدور یہ اس کا جملہ ہے. اس التی اسم موصول ہے اور فی صدور اس کا صلہ ہے. پھر یہ فی یہ التی اس کو وہ کر رہا، واضح کر رہا، قلوب کے لیے ہے اسم، قلوب کی طرف اشارہ کرا. التی فی صدور اس میں موصول ہے، اس کا صلہ ہے، بلکہ یہ التی اس میں موصول ہے، ریفرنگ ٹو اس میں موصول ہے. فی صدور یہ پھر جار مجرور متعلق قلوب. قلوب سے متعلق جار مجرور کبھی نہیں ہوتا. تھوڑی فی بیسک صدور چیزوں کے اوپر تم غور نہیں کر رہے. تاما سے فعل سے ہوتا ہے. اور یہ قلوب کی تعریف ہے، اس کی صفت ہے، قلوب کا ہے جو دلوں میں ہے وہ اندھے. ٹھیک ہے، تھوڑی اور، رمضان آ رہا ہے، تھوڑی اور کوشش کرو. چھٹیاں بھی رہیں گے، قرآن کو جتنا پڑھے ہیں اس کو کم از کم بقرہ اور یہ آفٹرنون کلاس میں جو ہم پڑھے ہیں اس کو تھوڑا ریوائز کر لو تو انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے. یس کم آن، لیٹ اس موو فارورڈ. جی سر. کچھ نہیں، بہت اچھے، ویری گڈ. لیٹ اس موو فارورڈ بولا. ناؤ دا سیکنڈ ون
यस फातिमा वयस इस हो गया अच्छा बस, फातिमा अब नहीं नया मत करो, आप पहले जो हो रहा है उसको गौर से सुनो और उसके बाद उसको रिपीट करने की कोशिश करो, फिर नया पर नहीं पढ़ना है। फातिमा रहीम वयस्तअजिलूनका बिल अज़ाबी, ये जो यहाँ से वाव जो है ये भी फेलिया जुमला है और ये अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं तो इनको इंशाइया ही कहेंगे कि एक बात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बता रहे हैं उनको। तो वाव जो है वो एंड के लिए है। यस्तअजिलूना में का हम देखें तो अजला जो है फेल है और इसमें जब सीन ऐड हो गया तो इसका मतलब है टू सीक, और इसमें फिर फेल फाइल और मफूल है। क्या है यस्तअजिलूनका का रूट वर्ड क्या है? अजला आजला, और इसका जल्दी करना ला जी, आजिला अजीला रूट वर्ड है ना? जी। तो इसमें फेल फाइल मफूल है। फाइल जो है वो या जबर या तो रेफर कर रहा है उन लोगों को। ये सब क्या है? यस्ताजिलू यस्ताजिलू या यस ताउना का क्या है? ये जैसे ये फेलिया जुमला है, ये फेलिया खबरिया जुमला। ये सीन ते जी तो सीन जो है, जब सीन होता है एक तो ये सीन होता हो तो फ्यूचर के बारे में होता है, और सीन जो होता है वो इसलिए भी होता है कि सीख टू सीख मांगना। अजला के माने क्या है? आजला के मतलब से जल्दी करना। जल्दी करना नहीं आता, इतना आपके लेवल की स्टूडेंट अजला के माने जल्दी करना नहीं बोल सकती। थोड़ा सा सुकून से बात करो। अजला के माने बोलो, जल्दी करना उम्र भर नहीं होता। जी अजलन के माने जल्दी करना है। आजिला आजिला सर जी, वो अजला का वो जल्दी किया। हाँ, फिर आजिला सब मालूम है, जी लेकिन थोड़ा क्यों इतना कंफ्यूज होते हैं आप लोग? जी When there is a root word, there will be a subject, and it is in past tense. Ajila, he strived, or he वो जल्दी hastened, वो जल्दी किया। जी ठीक है सर। हाँ, ये हमेशा याद रखिए, इसको जल्दी करना माने। उसका अगर आप मस्दर निकलाएंगे तो फिर वो तनवीन के साथ या फिर उससे जज़म के साथ आएगा। अजीलुन माने जल्दी करना, वो मस्दर होगा अजला अजीला। अब उसके बाद देखिए, परसों हम कर रहे थे मजीद फी। अजीला से एक वर्ड बन रहा है जिसमें इस्ताजिला अलीफ सीन ते एन जीम लाम इस्ताजिला। ये हम अब करने वाले हैं, लेकिन आपको उसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब इसमें सीन को अलग नहीं लेंगे, ते को अलग नहीं लेंगे। इट इज ए डिराइव्ड वर्ड एंड इट इज कॉल्ड मजीद फीही, जिसमें एक से जायद लेटर्स का इस्तेमाल हो रहा है। इस्ताजिला मैंने किसी से जल्दी करने की ख्वाहिश करना, किसी से जल्दी करने के लिए कहना। ये फ़र्क हो जाता है मज़ीद अल्फाज के इजाफे से। वो 10 लेटर्स बताया था, उन्हीं में से अलिफ सीन ते भी आया इसमें। इस्ताजिला, इस्तेआना, इस्तग़फ़ारा, ये इसमें मज़ीद फ़ी है। मज़ीद फ़ी ही आने से इसके मानों में यहाँ पर वो जल्दी किया, लेकिन किसी से जल्दी करने के लिए। आपसे कोई खुद जल्दी आप काम करेंगे या कहीं जाना है तो आपसे कहा जाएगा जल्दी तैयार हो जाइए, जल्दी पकवान कर लीजिए, जल्दी खा लीजिए, तो दैट इज कॉल्ड इस्तिजाला। आपसे ख्वाहिश करना कि ज़रा जल्दी करिए। इट्स अ डिफरेंस ऑफ मीनिंग, समझ में आ रहा है? डिफरेंस ऑफ मीनिंग। तो ये पूरा क्या है? दिस इज ए वर्ड दैट इज कॉल्ड मजीद फीही इन अजीला। ऑल ऑफ यू जस्ट पे अटेंशन। जो हम आजकल
شام کی کلاس میں گرامر میں کر رہے ہیں مزید فی، دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ چیپٹر. وہ آپ کی آنکھیں کھول دینے والا ہے، اور اس کو ہم دیکھیں گے کہاں تک تفصیل سے کر سکتے ہیں. اب یہ پورا اس میں مزید اضافہ ہو گیا. اضافہ ہونے سے معنی بھی بدل جاتے ہیں، جیسے وہی نزلہ زلہ تھا اسی طرح سے. اب یہ اس کو جلدی کرنا کون سا عاجلہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے فاطمہ؟ سر اجلا وہ مانگا تو پھر لازم ہے. عجیلہ اجلا وہ جلدی خواہش کریں گے تو سر لازم ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہے مفعول کی، لازم ہے فعل لازم. لازم ہے. لیکن یہ استعجلہ کیا بن گیا ابھی ہے؟ استعجلا سر اب وہ جلدی، وہ آپ سے خواہش کریں گے جلدی کی، تو آپ آ گیا سر اس میں، تو یہ آگے اب یہ آیا. اگر وہ عجیلہ ہوتا تو اس کو مفعول نہیں آتا تھا، اس کو مفعول نہیں آتا، لازم ہے یہ. لیکن اس میں مزید فی ہونے سے اب یہ کیا بن گیا؟ لازم سے یہ بن گیا متعدی، کیونکہ اب اس میں متعدی بن گیا. متعدی بن گیا تو ہی وہ مفعول لے گا، وہ مفعول لے گا. اس طرح سے اب اس کا فاعل کیا ہے؟ فائل جو یا ہے وہ ریفر کر رہا ہے وہ لوگ جن کے تعامل قلوب، یا نہیں ہے جی وہ لوگ جو جن کے قلوب جو ہیں وہ اندھے ہو گئے ہیں. علی یا نہیں ہے، جی فاعل یا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ سر ایک تو واو ہے ادھر، وا نہیں ہے اس دیکھو جی. اچھا بہترین لوگ ہیں آپ لوگ. خالی واو نہیں ہے بلکہ تھرڈ پرسن جی تھرڈ پرسن پلورل، وہ لوگ ہے. پھر وہ خالی واو یا فاعل نہیں ہے، اونا بھی ہے اس کے ساتھ، جی ہے نا. یس یا بھی ہے، اونا واو بھی نون. ہے. یستعجلون یہ پلورل ہے، یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے. سنگولر بھی ہوتا تو یہ آتا تھا، پلورل ہے بلکہ کیسا معلوم ہوا؟ ڈویل ہوتا تو کوئی اور شکل ہوتی تھی. اب یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یستعجلون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے تعامل قلوب ہو گئے ہیں، ہاں وہ جن کے ہیں اندھے ہو جو گئے ہیں. کفار ہیں، ہے نا، کفار ہیں. اور ان میں سے خاص طور سے وہ نصر بن حارث ایک قریشی تھا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مجلس میں کھڑا رہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم جو عذاب کی بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہ اگر ہم غلط ہیں، یہ سچے ہیں، تو پھر جو ہے آسمان سے آگ کی بارش برسا دیجیے، پتھروں کی بارش، اور ختم کریے اس قصے کو. تو یہ اب وہ یہی کہتے تھے کہ جب آپ اتنا عذاب کے لیے ڈرا رہے ہیں تو ہماری ان کرتوتوں کی وجہ سے پھر جلدی عذاب کیوں نہیں آتا؟ عذاب فوری لا دیجیے. تو یہ ان کے قول کا ذکر ہے. اب یہ بی کیا ہے بولیے؟ جی سر اس میں اب یہ ہو گیا ہے پورا فعل فاعل مفعول، اور بالعذابی باجر بھی حرف جار، عذابی اسم ہے جس کو زیر دے دیا الف جار نے، تو یہ جار مجرور ہو گیا متعلق کے یستعجلون کا. تو یہ بی کا کیا مطلب ہوگا یہاں پر؟ وہ آپ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب. بی باجر بی کا مطلب سر ادھر ہوگا آپ سے ہوگا. سے کیسا ہوگا؟ یہیں آ گئے ہو آپ عذاب سے کو جلدی ہوگا. کرنے کے لیے کہتے ہیں، یہ کے لیے، عذاب کے لیے، بالعذاب جار مجرور. تھوڑا سا سمجھیے، محنتوں کو اپنی سب کی چیز کریے، ہے نا. تو اتنے ٹکڑے میں ہم کیا سیکھے کہ یہ عجیلہ روٹ ورڈ ہے، اس کے معنی کچھ اور ہیں. اس میں مزید الفاظ کا اضافہ ہو رہا ہے، اس الف سین تے کا. استعجلہ یہ مزید فی ہے، اس کے معنی کسی سے جلدی کرنے کے لیے، یا عاجلہ ہو خود جلدی کیا. سب کے سمجھ میں آ رہا ہے
یہ کوئی مشکل بات نہیں کر رہا ہوں. آئی ہیو انٹروڈیوس، لیکن یہ 4 ورڈ 3 ورڈ کا ہم ابھی تک نہیں پہنچے تھے. 1 ورڈ کے اور دو ورڈ کے کچھ میں بتایا تھا، لیکن اس کی بھی تفصیل نہیں بتایا تھا. لیکن اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ ایک روٹ ورڈ میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے، اس سے معنی بدل جاتے ہیں، اور کئی اس کے وجوہات ہیں. اگر وہ فعل لازم ہے تو وہ مزید فی ہی اس کو متعدی کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اسی لیے یہاں پر اس کا مفعول بھی آیا آپ سے. وہ آپ سے کہتے ہیں، آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ جلدی کریں عذاب کے لیے. یعنی جب عذاب کے لیے ڈرا رہے ہیں تو کہتے تھے کہ پھر عذاب آپ جلدی لا کیوں نہیں دیتے. تو اب یہ کئی بار قرآن میں اس قسم کی بات آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب بھی دیا تھا کہ یہ عذاب میرے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بتا دیا تھا کہ ان کے کہنے پہ ہم عذاب نہیں لائیں. جب لانا ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے علم میں. جب آنا ہے تبھی آئے گا، کسی کے کہنے سے نہیں آ جائے گا. کوئی پچھلی آیتوں سے بھی اس کا تعلق ہے. یہ کفار کے کیریکٹرسٹکس ہی چل رہے ہیں. Is it clear up to this point to everyone؟ جی سر. اور دوسرے حضرات کو بھی کچھ سمجھ میں آئی بات کہ کس طرح اس کو سمجھنا چاہیے؟ جی سر، آج تھوڑا سا اور آرگنائزڈ ہو گیا، سمجھ آ گئی. جی سر، تھوڑا سا توڑ کے ہم بتاتے تھے، تو اب انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے وہ بہتر ہوتا جائے گا، بہت زیادہ امپروومنٹ ہوتا جائے گا انشاءاللہ. چلیے اس کے بعد آگے پڑھوں سر؟ اور ایک کر لیجیے ٹکڑا. جی. وَلَن يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ. بس ہاں ٹھیک ہے، وعدہ تک. وا پھر اینڈ کے لیے ہے، لن جو ہے نیگیشن کے لیے ہے، اور اسٹرانگلی ہے کہ ہرگز نہیں. اور پھر یہ فعل یا جملہ خبریہ جملہ ہے، جس میں فعل جو ہے وہ خلفہ، اور اس میں مضارع ہے کیونکہ اس میں یا جو ہے پہلے ایڈ ہوا ہے، اور یا جو فائل ریفر کر رہا ہے اللہ کو، تو فعل اور فائل ہے. اور پھر وعدہ جی سر ان کے معنی کیا ہے؟ یخلف خلاف ہو گیا، لیکن اس میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتے. مینز کہ جو کہتے ہیں وہ پورا کریں. لن کے معنی، لن کا مطلب ہے ہرگز. اللہ بھی آیا ہے قرآن میں، لن یخلف اللہ بھی آیا ہے. لن ہرگز نہیں، اسٹرانگلی نیگیشن ہے. پھر وہی وہ بتانا ہے نا. یہ جی ٹھیک ہے. یخلف اللہ کو آپ نے صحیح کیا، پھر ایک بار بولیے. یخلف اللہ خلیفہ ہو گیا اس میں، اور یا پہ یو فائل ہے جو ریفر کر رہا ہے اللہ کو، اور وعدہ مضاف علیہ جو کہ مفعول کی جگہ لے رہا ہے، اور ہو کی ضمیر پھر اللہ کی طرف جا رہی ہے. یہ یخلف اللہ میں اللہ کیا ہے بتایا؟ یخلف اللہ میں اللہ جو ہے وہ فائل ہے. فائل ہے. ٹھیک ہے. چلیے اب اس کے بعد یہ دونوں جملے کس قسم کے جملے ہیں یہ بھی بتا دیجیے. یستعجلونک بالعذاب، وہ جلد ہی مانگیں گے آپ سے عذاب. مطلب یہ جملے سر کس قسم کے ہیں پوچھا ابھی جی سر. یستعجلونک جو ہے وہ ایک انشائیہ جملہ ہے، اور یخلف اللہ جو ہے وہ فعلیہ خبریہ جملہ ہے. اور ذرا تھوڑا اور سوچ کے بتائیے. نہیں ویسے تو آپ جو کہہ رہے ہیں ہو بھی سکتا ہے، لیکن اس ٹکڑے کو یہاں سے یہاں تک ہم دیکھیں گے تو یہاں پر تو ایک بات کے بارے میں ہو گیا. شرط و جواب شرط بھی کہہ سکتے ہو. ویسی اسی قسم کا جملہ ہے. وہ تو جی یہ کہتے ہیں، جی، لیکن یہ ہو گیا آپ سے خواہش کر رہے ہیں کہ اب آپ جلدی لے آؤ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا ان کا وعدہ ہے. وعدہ کیا ہے؟ کہ جب آنا ہے آئے گا، نہیں آنا ہے نہیں بھی آئے گا. جب آنا ہے اس کا ایک وقت لکھا ہوا ہے، کب آنا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے. اسی لیے وعدہ تو اللہ کا ہے کہ آئے گا، لیکن ضروری نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شرطیہ انشائیہ کیسے؟
ہاں شرطیہ انشائیہ ہے، اسی کا جواب ہے. وہ ایسا کر رہے ہیں لیکن اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں چلتا. اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو بھی ہوگا آنا ہے، ضرور آئے گا، لیکن کب آنا ہے کسی کے کہنے سے عذاب نہیں آ جائے گا. ہے نا بس سمجھ میں یہاں تک کہ یہ جی سر. 2 ٹکڑے ہیں، انشائیہ ہی ہیں، کوئی فعل کی خبر. اب یوں بالکل اس کو سپریٹ لیں گے، ان کنیکشن بھی جملوں کو دیکھنا پڑے گا، اور بالکل یہ کوئی سپریٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ اس کو ہم جملے اسمیہ خبریہ کہیں گے، بلکہ اٹ از لنکڈ وتھ یستعجلونک بالعذاب. وہ تو یہ کر رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ یہ بات بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما دے رہے ہیں کہ لن یخلف اللہ وعدہ. اب اس کے اندر بیک گراؤنڈ میں بہت سی باتیں چھپی ہوئی ہیں. وہ یہ کہ ان کے جلدی کرنے سے عذاب نہیں آئے گا. یہ ساری چیزیں یہاں نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا ایک وعدہ ہے. وہ وعدہ یہ کہ آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا ہے، اسے ٹال بھی سکتے ہیں. اور آنا ہے تو کب آئے گا؟ جب لاسٹ اسٹرا آن دا کیملز بیک ہوگا، اس وقت جو ہے ان کے لیے وہ عذاب مقرر کر دیا جائے گا. اس کا وقت، اس کا تعین وہ کسی کو علم میں نہیں دیا گیا، کسی کو نہیں معلوم. ٹھیک ہے، یہاں تک اینی تھنگ. اس کی تھوڑی اردو بتا دیجیے یہاں سے یہاں تک جلدی سے، دین وی آر فری. جی سر. وہ جلدی کی خواہش کریں گے آپ سے عذاب کے لیے، اور ہرگز نہیں کریں گے نہیں، وہ کرتے ہیں. ہاں وہ کرتے ہیں، کرتے کر رہے ہیں. اور ہرگز نہیں وہ خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کے. خلاف جاتا یا اس طرح خلاف کرے گا اپنے وعدے کے. ویری گڈ. چلیے یہاں تک آسان ہے. دوسرا فردوس حسینی. اچھا کچھ اس سے پہلے سر مجھے ایک سیکنڈ، کچھ ہمارا بول رہے، کیا بول رہے؟ سر کل آپ نے یہ یخلف اللہ کل کی آیتوں میں بھی آیا تھا نا 2 دفعہ، یہ آپ نے پوچھا تھا پیش کیوں آیا سر؟ آج نہیں، یہ منڈے آج دماغ سر وہ بہت گدگدی ہو رہا ہے، منڈے تک ویٹ نہیں ہو سکتا. کرو انتظار. جتنا صبر کریں گے اتنا صبر کا پھل میٹھا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے سر، میں نے بہت سوچا ایک چیز سمجھ آئی. ٹھیک ہے نہیں ابھی نہیں، صرف منڈے کی بات منڈے کریں گے انشاءاللہ، حیات رہی تو. سر میرا بھی ایک ڈاؤٹ ہے. فرمائیے. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ خبریہ جملہ کیوں نہیں ہے، انشائیہ انڈیپینڈنٹ کیوں لیں بول گے رہے تو اس کو؟ خبریہ جملہ ہے. اٹ از کنیکٹڈ ود دس پارٹ، اٹ از کنیکٹڈ ود دس پارٹ. ہے نا؟ کون سا؟ یستعجلونک بالعذاب سے. وہ ایک بات کہہ رہے ہیں لیکن اس کے جواب میں اللہ سبحانہ. انڈیپینڈنٹ اگر رہا تو یقیناً خبریہ ہے، اور پھر جو ہے یہ فعلیہ ہے، فعلیہ خبریہ. یخلف اللہ، لن یخلف اللہ. لیکن اس کو انڈیپینڈنٹ نہیں لیں گے، ایک بات کے جواب میں ایک بات کہی جا رہی ہے نا. تو اس کو ایسے ہی جملے کے طور پہ آئے گا کہ وہ تو یہ کر رہے ہیں لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. اس کو کنیکشن بھی دیکھنا پڑے گا. انڈیپینڈنٹ ایسا ہر ٹکڑا انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، ہر ٹکڑا آیت کا انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، بلکہ اٹ از آل دیز پارٹس آف دا آیت آر کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر. اسی سے ہمارے کو معنی سمجھ آئیں گے. انڈیپینڈنٹ خالی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر یہ بات کہہ دیتے اتنی ہی آیت ہوتی تو ایسی صورت میں 100% یہ جملے فعلیہ خبریہ ہوتا تھا. لیکن اٹ از کنیکٹڈ وتھ یستعجلون کا، ان کا جواب ہے، یہ ان کے جو جلدی کر رہے ہیں، جو آپ سے خواہش کر رہے ہیں، اس کا جواب ہے. اللہ تو وعدہ کیا کہ عذاب آئے گا، لیکن اس کے خلاف بھی نہیں کرتے. اب ضروری بھی نہیں ہے، اگر نہیں ہے ان کے کسی کی قسمت میں عذاب، بخش بھی دیتے ہیں. عذاب ٹل بھی جاتا ہے. عذاب بارش کے رکنے سے بھی ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی بارش رک گئی تھی، اور پھر وہ وہاں پر طور پہ جا کے اللہ سے دعا کی ہے. ایسے بہت سے واقعات ہیں جو ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. جی کسی بھی آیت کے ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے مل کے ہی معنی دیتا ہے. تو ایسی صورت میں ہم اس کو اس سوال کا جواب کہیں گے.
سوال جواب جتنے ہوتے ہیں وہ شرط جواب شرط وغیرہ جیسا تو ویسا جملہ. ٹھیک ہے جی. ہاں چلیے کمان نیکسٹ جلدی آپ کہاں تک کریں گے یہ بتا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ یہاں تک لے سکتے ہیں یا پھر پورا بھی لے سکتے ہیں مما تعدون. جلدی کہاں تک کیا کریں گے جہاں تک کرنا ہے. جی وہ حرف ربط ہے اور یہ انا کا جملہ ہے اور اس کی انا کی اسم ہے یومن. گڈ گڈ یہ سیکھ رہی ہے. دیکھیے بہت جونیئر بچی ہے لیکن سیکھ رہی ہے نا. انا اب یہاں پر کوئی اس نے مبتدا نہیں کہا بلکہ ایک انا کا جملہ ہے. اسی کا کنکلوژن ہے. انڈیپینڈنٹ آیت ہے. یہاں سے یہاں تک لنک تھا. یستجیبون سے وعدہ تک کا لنک تھا دونوں ٹکڑوں میں. اب یہاں پر پھر ایک انڈیپینڈنٹ بات ہے. وہ انڈیپینڈنٹ کیا بات ہے؟ وہ انا سے دی جا رہی ہے یوما. یہ جب اس کا اسم ہے تو یوما کیا ہے؟ واٹ از یوما؟ یومن کا مطلب ہے ایک دن. ایک دن. کون سا دن ہے؟ جمعرات کا دن، جمعے کا دن، آج کا دن، جی کل کا دن، پرسوں کا دن. کون سا دن ہے؟ جی اس کی خبر آگے ہے عند ربک. نہیں کہیں بھی نہیں ہے. تمہارے پہلے یومن کیا ہے یہ سمجھیں گے تو یہ خبر بعد میں سمجھ میں آئے گی ہے نا. جملہ کیا ہے لیکن یہ یومن ہے کیا؟ وہ قیامت کا دن ہے. کون سا دن پوچھے نا سر آپ؟ کیا بولے؟ نہیں کلیئر نہیں سنیا. یہ قیامت کا دن کی طرف ریفر کر رہے ہیں. How many of you do agree with Firdaus? How many of you do agree or disagree? سر یومن مین کوئی بھی دن، قیامت کا کوئی سا ایک دن. حشر کا دن جو جس دن کافروں کے لیے بہت پنشنگ رہے گا تو ان کے لیے ہے. یہ ویسے تو سب کے لیے ہی ہے. قیامت کا حشر کا جس دن ہمارے اعمال کھولے جائیں گے تو جن کے برے اعمال ہوں گے یا جو کافر ہیں ان کے لیے یہ ایک دن کا الف سنتن کے برابر ہے. اب دیکھیے اسی لیے تفسیر پڑھنا پڑتا ہے کہ ایسا کوئی آرڈنری ورڈ نہیں ہے کہ یہ صرف قیامت کو ہی ظاہر کر رہا ہے. بہت سی جگہ قیامت کے لیے بھی یوم کا ذکر آ گیا ہے لیکن یہاں پر ایک قسم کا کنیکشن ہے. تھوڑا سا کانسنٹریٹ کریے تو میری بات سمجھ میں آئی. جس چیز کی وہ خواہش کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا مانگ رہے ہیں کہ عذاب لے آؤ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. یعنی یا تو یہاں عذاب ملے گا یا قیامت میں ان کو عذاب ملے گا ان کے اعمال کی وجہ سے. اگر دنیا میں عذاب ملے گا یا قیامت میں عذاب ملے گا، یہ جو عذاب کا دن ہے، جو بھی عذاب کا دن ہے اس کے لیے یوم العذاب. اور کتنا مشکل ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیے ہم کیسے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر فوری یہاں پر اگر ابھی نیوز میں ٹورناڈو کی وارننگ آنا شروع ہوئی اور پھر زبردست بجلیاں چمکنے لگی، ہوائیں چلنے لگی اور پھر کڑکدار آواز کے ساتھ بارش ہونے لگی، تو ہاؤ شوڈ وی پاس دیٹ ٹائم؟ وہ ٹائم کیسا لگتا ہے؟ وہ ٹائم ایسا آسانی سے نہیں گزرتا جس وقت بڑے سکون سے ہم دن کے 11 بجے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی قسم کی فکر نہیں. لیکن جو وحشت، پریشانی، تکلیف کا وقت ہوتا ہے، اٹس ویری ہارڈ ٹو اسپینڈ. اٹس ویری ہارڈ ٹو اسپینڈ. تو مفسرین اس کو قیامت کا دن نہیں، یا تو قیامت میں دوزخ کا عذاب اگر ملے گا
تو وہ بھی ہو سکتا ہے اس کا ایک دن. یا پھر دنیا میں بھی اگر عذاب آتا ہے تو عذاب جن پہ عذاب آیا ان پہ کیا گزری ہوگی. جب عذاب آیا تو اس وقت کا وقت کیسے ان سے گزرا ہوگا. ایک ایک لفظ جو ہے ہم کو غور کرنا پڑتا ہے, اسی کے بعد جا کے مطلب سمجھ میں آتا ہے. یہ حشر کے دن کا ایک دم اگر ذکر آ گیا تو یہ بالکل بے ربط سی آیت ہو جائے گی. آیت میں ربط ہے, اللہ کا کلام بے ربط نہیں ہوتا. یہاں پر بات عذاب کی چل رہی ہے, اور یوم جو ہے اس میں محذوب ہے, وہ اس کا مضافل ہے یوم العذابی. یوم العذابی وہ عذاب کا دن, چاہے وہ دنیا میں ہو یا وہ آخرت میں. آخرت میں بھی فیصلہ ہو جانے کے بعد جو جہنم کا ایک دن ہوگا وہ کیسا ہوگا. لیکن اتنی دور بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب لائے, that will not be an easy day to pass. That time is spent as if وہ گزرتا ہی نہیں ہے نا. یہ 1.5 گھنٹہ ہمارا جو 1.5 گھنٹہ ہے یہ کیسے گزر جاتا پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن خدا نہ خواستہ کوئی ہم فکر میں ہو یا کوئی جو ہے مصیبت میں ہو, کوئی غیر معمولی ہنگامی حالات ہوں, تو ہاؤ ڈز دیٹ ٹائم پاس. وہ 1 گھنٹہ 100 گھنٹے کے برابر لگتا ہے. ہوتا ہے ہی نہیں پریکٹیکل لائف میں. مصیبت کا وقت بہت مشکل سے چلتا ہے, اور راحت کا وقت تو یوں آنکھ بند کر کے کھولے تو گزر جاتا ہے. Are you following my point? یومن جی جو سر. ہے اس کی وضاحت نہیں ہے. یوم الآخر بولا تو پھر وہ قیامت کا دن ہوگا. یہ یوم جو ہے وہ عذاب سے مل رہا ہے, وہ یوم العذاب, چاہے وہ دنیاوی عذاب ہو یا آخرت کا عذاب ہو. اس کا ایک دن اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ ان کافروں کے لیے, ان گناہ گاروں کے لیے جو اس میں مبتلا ہوں گے, وہ کیسا رہے گا, وہ کس طرح سے ان کے اوپر سے گزرے گا. Are you following my جی سر. جی. اب ویسے ہی دیکھیں کہ آپ اس سے آگے آپ کبھی پڑھیں گے سورہ معارج جب پڑھیں گے تو قیامت کے دن کا ذکر ہے, وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. 50,000 سال کے برابر ہوگا. اب یہاں پر جو ہے وہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا. 1000 سال کے برابر ہوگا. تو قرآن میں کنٹراڈکشن نہیں ہوتا. وہ یوم الآخر 50 سال کے برابر ہوگا, ہے نا. وہ سب نفسا نفسی کا دن ہوگا, ہر ایک پر اپنے فیصلے کے انتظار میں ہوگا. تو وہ ایک دن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معارج میں 50 سال, وہ یوم الآخر کے بارے میں. لیکن یہ عذاب کا دن جو ہوتا ہے, جو مصیبت میں انسان کاٹتا ہے, وہ کٹتا ہی نہیں. اس کے بارے میں ایک مثال, ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تشبیہ دے رہے ہیں. جی. تو وہ اب یہ ساری چیزیں اس کے فوری ساتھ ہم کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. اندر ربی کا ایک الگ بات ہے. کا پھر یہ مثال آ گئی یہاں پر, ہے نا. کا الفن جار مجرور بھی ہے, اور جیسے الف سنتن ہے, الف سنتن 1000 سال کے بعد. کون سے 1000 سال؟ مما تعدون, یہ عد یا عدو تم شمار کرتے ہو اپنی زندگی کو. جیسے ہم 20 سال 40 سال 50 سال 60 سال اپنی زندگی کو ہم شمار کرتے ہیں. دنیا میں ہم دن کو, تاریخ کو, مہینے کو, سال کو ہم شمار کرتے ہیں. تمہارے شمار کے مطابق وقت تو وہی دن 12 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے, لیکن وہ 12 گھنٹے کا دن سکون میں ہو, عیش میں ہو, کھا پی رہے ہو, موج کر رہے ہو, بھوک بھی ہے, تو بڑی آسانی سے کب صبح ہوئی کب شام ہوئی پتہ ہی نہیں چلے گا. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی وہ پریشانی میں, بیماری میں, سماعی مشکلات میں, اور جیسے کل ہی وہ یہاں کے ایک اسکول میں بم کی افواہ ہوئی, تو آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے سارا اسکول پریشان, تمام بچے باہر, اور ایک ادھم مچی ہوئی.
وہ جو ٹائم 1 گھنٹہ بھی کئی گھنٹوں کے برابر معلوم ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عذاب کے دن کی ایک مثال دے رہے ہیں، اور یہ بالکل نیچرل ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں سوچ کے دیکھیں تو ہر راحت کا دن کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلتا. ہم کوئی دلچسپی کا کام کر رہے ہیں، کوئی ٹی وی سیریل دیکھ رہے ہیں، پاکستانی ڈرامہ، کوئی مووی دیکھ رہے ہیں، اور 2-3 hours are spent like anything. We do not know how they were spent. لیکن کوئی کام نہیں ہے، خالی بیٹھے ہوئے ہیں، دماغ بھی خالی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ بھی. بہرحال اگر تکلیف میں گزار رہے ہیں تو that time in the mind we feel extended time. ہمارے ذہنوں میں وہ ٹائم بہت لمبا ہو جاتا ہے، 1 گھنٹہ بھی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. Am I clear to this point? تو سر یہ جو مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نزدیک جو ہمارے دن ہیں وہ جیسے 1000 دن ان کے 1 دن کے برابر ہے، تو یہ ہماری کاؤنٹنگ کے حساب سے ایسا ہے یا واقعی میں ایسا ہے کہ ہماری اللہ کی کاؤنٹنگ کے لحاظ سے، ہماری کاؤنٹنگ کے لحاظ سے ہے نا؟ وہ دن جو ہے تمہارے لیے 1000 سال کے برابر ہوگا، وہ عذاب کا دن. تو یعنی کہ مطلب ہوگا تو ایک دن ہمیں ہاں فیل ہو رہا ایک ہوگا ہی اتنا دن لمبا ہوگا، ہے، لیکن ہمیں وہ فیل ہو رہا ہوگا اتنا لمبا. ہاں فیل ایسے ہوگا. ابھی پتہ ہے نا کہ 1 گھنٹہ بھی گزارنا تکلیف کی حالت میں بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کو تو ابھی وہ یہاں پر اللہ کا بڑا احسان ہے ٹائلر پہ کہ آپ کو بھی وہ ٹورناڈو اسٹارم شدید قسم کے 22 سال پہلے کبھی آیا تھا ٹورناڈو ٹائلر میں، جب ہم بالکل یہاں ٹائلر 25 سال پہلے شاید. اس کے بعد تو اللہ سبحانہ ہوتا. وہی وین کو جا کے دیکھے وہاں کے ٹرین میں سر ہو رہا ہے اتنا حملہ کر رہے ہیں، وہ بھی تو ایک عذاب ہی ان کے لیے لوگوں کے لیے ہے. کیا بولے؟ سر جو یوکرین میں ابھی حالات ہو رہے ہیں وہ بھی تو عذاب کے کیسا برابر. عذاب ہے، کیسی ان کی زندگی ہوگی. دیکھیے یوکرین والوں کی کہ کیسی راحت سے رہ رہے تھے، اب سڑکوں پہ ہیں اور اپنے ٹینٹس میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کھانے کو نہیں ہے، بیمار ہو رہے ہیں، نہ گھروں کا آرام ہے. ہاؤ دیئر وہ ٹائم کیسے گزر رہا ہوگا ہم لوگوں کا. تو یہ صرف ذہن کا معاملہ ہے، حالانکہ وہ دن تو ایک ہی دن کا ہوگا، لیکن ایسے دکھے گا کہ بہت لمبا دن ہو گیا آج کا. یہ ایک تشبیہ ہے، صرف یہ تشبیہ ہے. اٹس ناٹ ایکچولی 1000 years. وہ ٹائم مشکل سے گزرتا ہے. تو عذاب کی تو جلدی کر رہے ہو، جلدی لانے کے لیے کہہ رہے ہو، لیکن پتہ بھی ہے کہ وہ عذاب کا دن کیسے ہوگا. جب عذاب آئے گا تو وہ ایک دن ان دا ربی کا، یہ پھر یہ آ رہا ہے ان دا ربی کا، آپ کے رب کے پاس. خطاب کس سے ہے؟ چلو پھر دو خطاب کس سے ہے؟ ربی کا. جی جی ہندا ظرف مکان ہے، ربکا مضاف مضاف الیہ ہے. ہندا ربی بھی مضاف، یہ مرکب اضافی ہے، اور ربی کا بھی مرکب اضافی ہے ہندا ربی کا. لیکن یہ مضاف نہیں ہے بلکہ یہ ظرف مکان ہے. مکان ہے. ربی کا البتہ مضاف مضاف الیہ ہے. چلیے پھر یہ کا جو ہے کیا ہے، یہ مثال کے لیے، جیسے ایگزامپل کے لیے. جی الفی سنتن، یہ مضاف الیہ. الفی کیا ہوتا ہے؟ 1000 ہزار. 1000. 1000 عربی میں گنتی جو ہوتی ہے ہمارے پاس 1000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ، اور انگریزی میں بلین ملین ٹریلین یہ سب ہوتا ہے. لیکن عربی کی گنتی کا آخری جو حد ہے وہ الف ہے، 1000. اب یہ 1000 جو ہے یہ صرف مثال کے طور پہ، اٹس ناٹ ایکچولی 1000.
ہزاروں سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، یا پھر تم سلامت رہو 1000 برس، یہ وہ دعاؤں میں بھی ہے. تو یہ عند ربی کا یعنی تمہارے رب کا کے الفی پاس سنت 1000 سال، 1000 سال کے برابر وہ دن ہوگا. جی. مما تعدون، یہ مما ایک کانٹریکشن ہے، من پلس ما. من حرف جر ہے، ما اس میں موصول ہے اور اس کا صلہ ہے تعدون. یہ ایک طریقہ ہے، یا پھر نہیں، ہم تعدون کو ما تعدون. جی سر جی ما تعدون، یا پھر اس کو جملے فعلیہ خبریہ لے سکتے ہیں. اور تعدون کا روٹ ورڈ ہے عددہ، فائل ہے تا پلس واو نون، جو سیکنڈ پرسن پلورل ہے. جو تم اور ما مفعول بھی ہی مقدم بن جائے گا. چلیے اب جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اس کو یہاں پر ایسا بالکل انڈیپینڈنٹ، ہم ابتدائی وقت میں یہ ایسے کام بہت کر لیے، لیکن اب یہ پورے ٹکڑے کو ہم لیں گے. اب یہ یومن انا کا اس کا اسم ہو گیا، اب اس کا پوری یہ خبر ہے اس کی. اب وہ خبر کیا ہے؟ وہ یہاں سے عند ربی کا کالف سنت مما تعدون. There is no need to do each part, the grammar of the each part. بلکہ ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ یومن کی تعریف کیا ہو رہی ہے، کیا تعریف ہو رہی ہے کہ ایک وہ دن یہ 1000 سال کی طرح ہے. ہاں، کالف سنت مما تو جو تم کاؤنٹ کرتے ہو، جو تم شمار کرتے ہو، اس کے اعتبار سے وہ ایسا ہوگا جیسے کہ 1000 سال. اب یہ میں اپنے آپ کبھی تفسیر میں 1000 بار کہہ دیا، 1,00,000 بار کہہ دیا. Did I count it 1000 بار؟ 1,00,000 بار کہا، ایسے میں بہت زیادہ کہتا ہوں میرے تقی کلام ہے، اور حالانکہ 1000 1,00,000 بار نہیں کہا ہوں گا میں، لیکن ہزاروں بار آپ کو کہہ دیا ہوں، یہ کہتا ہوں. اٹس ناٹ کاؤنٹنگ، بلکہ یہ صرف جو ہے طوالت کے لیے یہ بتا رہی ہے. یعنی اس کی جو طوالت ہے، دن تو وہی ہوگا، گھنٹہ بھی اتنے 60 منٹ کا ہوگا اور 1 منٹ بھی 60 سیکنڈ کا ہوگا، لیکن فیلنگ کے اعتبار سے وہ بڑا طویل دکھے گا. اٹس ناٹ ایگزیکٹلی کالف سنت، 1000 سال ایگزیکٹ ایسی کاؤنٹنگ کا مطلب نہیں ہے، بلکہ صرف ایک مثال دی جا رہی ہے. جیسے وقت طویل ہو جاتا ہے، وقت طویل ہو جاتا ہے، یعنی اس کے سیکنڈ، منٹ اور آورس میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ اتنے ہی رہتے ہیں. اب رمضان میں بعض لوگوں کے لیے وہ 12 گھنٹے کا روزہ ہمارا کتنے گھنٹے کا لگتا ہے؟ سر الفا سنتن الفا سنت. وہ ایک دن جو ہے اس کو 1000 سال کے 1000 دن کے برابر لگتا ہے، لیکن سب کو نہیں لگتا، کسی کو لگتا ہے، کسی کو تو ایسے. بہرحال یوں شہر کی افطار ہو گیا، ایسا بھی دکھتا ہے، اپنی اپنی بات، لیکن ایسا بھی دکھتا ہے. تو یہ حالانکہ دن تو اتنا ہی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، میرے لیے بھی اتنا ہی ہے، ہمارا کے لیے بھی اتنا ہی ہے، لیکن مجھے جتنا ہے اتنا ہی دکھتا، ہمارا کو 1000 دن کے برابر دکھتا ہے. گھڑی دیکھتے رہتے 12 بجے سے کب افطار کرتے. صبح سے سر فجر کے بعد سے. ارے یہ تو بہت ظلم ہے رمضان کے اوپر. تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے ابھی میں بیٹر ہو گئی سر، جب سے میں نے آپ سے کہا تھا نا سر پلیز دعا کریں میرے لیے آسان ہو جائے، اللہ نے میری دعا سن لی سر. اب آئی ایم ناٹ دیٹ بیڈ، اللہ کا شکر ہے. اب میں تھوڑا بہت میں انجوائے بھی کرتی ہوں سر. الحمدللہ. تو یہاں پر کوئی ایگزیکٹ معنی نہیں ہے، مثال ایک مثال ہے، اور جس کا مطلب ہے طوالت. اب بس اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آرام اور آسائش کا جو وقت ہے وہ گھنٹوں جو ہے منٹوں میں گزر جاتے ہیں. تکلیف کا وقت جو ہوتا ہے
وہ منٹوں جو ہے گھنٹوں میں بھی نہیں گزرتے، منٹوں جو ہے منٹ گھنٹوں کے برابر لگتا ہے۔ تو بس اتنی سی بات اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے تو اس بات پہ کہ وہ جو جلدی مچا رہے ہیں ان کو کچھ خبر ہی نہیں ہے کس بات کو مانگ رہے ہیں۔ ویسی خبر، یہ خبر اگر رہتی تو پھر اس کی یہ نہیں کرتے تھے، یستعجلونک بالعذاب نہیں کرتے تھے۔ اور پھر وہی جو تم مانگ رہے ہو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اگر وہ آ جائے گی تو وہ دن جو ہوگا وہ کالف سنت مما تعدون جو تم شمار کرتے ہو وہ ایک دن جو ہے 1000 دنوں کے برابر ہوگا، 1000 سال کے برابر ہوگا۔ Is it clear now? Is it clear؟ یہاں پر آپ تھوڑا سا ہم کو بہت سی چیزوں پہ یوم ہے، یوم الاخر اگر ہوگا تو پھر مضاف الیہ ہو کے وہ حشر کا دن ہوگا۔ یہ خالی یوم چھوڑ دیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا مضاف الیہ یہی کہیں ہے، اور وہ ہے یوم العذاب۔ Am I clear؟ کچھ آپ کے فہم میں اضافہ ہوا؟ جی سر، کہ اگر جیسے جو دن ہوگا وہ تو دن ہی ہوگا، لیکن اس عذاب کی وجہ سے وہ ایک دن جو ہے 1000 سال کے برابر دکھے گا۔ اگر تمہاری جو جلدی ہے اس کو اللہ نے کر دیا اپنا وعدہ پورا تو۔ اور یہ 1000 بھی ایگزیکٹلی 1000 سال نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک مثال ہے، اس کے معنی طوالت کے ہیں، لمبا دکھنا۔ دن بہت لمبا ہو گیا بھائی، کیا مطلب دن لمبا تھوڑی، وہی وقت پہ سورج نکلا، وہی منٹ سیکنڈ سے منٹ بنے، منٹ سے گھنٹے بنے، وہ پھر اپنے وقت کے اوپر غروب ہو گیا، دن تو گزر گیا۔ دن کے شمار میں گھنٹوں، منٹ اور سیکنڈ میں کوئی فرق نہیں آیا، بٹ ہمارے حالات کے لحاظ سے ہم کو جو فیل ہوگا وہ وقت جو ہے وہ کہ یا تو بہت آسانی سے جلدی گزر جائے گا۔ یہاں پر امریکہ میں، انڈیا، پاکستان میں تو ہم کو معلوم ہے دن کتنے دن کے بعد وہ ویکینڈ آتا ہے، اور ٹائم میرا اپنا ذاتی تھا جب تک ہم انڈیا میں تھے، ہفتہ بڑا لمبا معلوم ہوتا، کیا بات ہے نہیں۔ یہاں پر یوں آنکھ کھولو یوں دیکھو، ادھر منڈے آیا پھر ویکینڈ آ جاتا۔ آپ لوگوں کو بھی ایسا کبھی تجربہ ہوا کہ یہاں ٹائم بہت تیزی سے پاس ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا؟ تیزی سے گزرتا ہے سر۔ سر ایک دفعہ جب میری بیٹی کالج میں تھی تو وہاں پر اچانک سے وہ کوئی کسی لڑکے کا دماغ گھوم گیا، گن لے کے آیا تھا اور اس نے فائرنگ شروع کر دی، تو ان کی ٹیچر نے وہ دروازہ اپنے روم کا بند کر لیا، وہ پچھلے ہی روم میں تھا، ساری آوازیں آ رہی تھی اس کی، تو اس نے ہمیں کال کیا کہ، اور کالج والوں نے بھی کال کیا، تو اور صوبیہ نے کہا کہ میری فون کی بیٹری بھی بالکل لو ہے۔ وہ 15 منٹ جب تک اس کو آ کے وہ پکڑا ہے انہوں نے، اور انہوں نے کلیئر دیا سر، وہ 15 منٹ کس طرح گزرے، وہ الفی سنتین کی طرح گزرے، بالکل وہ لمبا لگنے لگ گیا وہ ٹائم، ایک سیکنڈ۔ تو ہر ایک کی زندگی میں ایسے کچھ نہ کچھ واقعات آتے ہیں کہ جو پریشانی کا وقت ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے گزرتا ہے، آرام و آسائش کا وقت تو منٹوں میں گزر جاتا ہے، برا وقت سیکنڈوں میں گزر جاتا ہے۔ دیٹ از دا ٹوٹل میننگ آف دس آیا، کہ ان کی جو خواہش تھی اس کی وارننگ دی جا رہی ہے کہ وہ وقت بہت طویل، یہ ایگزیکٹ میننگ کبھی بھی نہیں نکلتے کہ 1000 سال جو ہے اس کو گن کے، ایسا نہیں۔ بہت سی عبادتوں میں ہے کہ یہ عبادت کرو، اس کا اتنے سال کا لیلۃ القدر ہے، وہ کس کے برابر ہے، تو یہ دیٹ از طوالت کے لیے آتا ہے ایگزیکٹلی۔ بعض لوگ جو ہے اس کو ما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الشہر جو ہے وہ، اس میں بھی لوگ گن کے 82 سال میں اتنے مہینے آئے، اتنے کی عبادت ہوئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیٹ از ایک طویل عبادت کے لیے، یہ صرف
مثال کے طور پہ ورک ٹائم کی طوالت کے لیے آ رہا ہے. پورا کنیکشن سمجھ میں آ گیا کہ یہ ٹکڑا کیا آیا, اس کا تعلق کس سے ہے, ان کی جلدی کیا تھی, اور پھر اللہ سبحانہ کا وعدہ کہ وہ وعدہ تو پورا کریں گے, لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ جب وہ وعدہ پورا ہوگا اور اگر وہ دن آ گیا تو تم جو دن کو شمار کرتے ہو اس کے لحاظ سے وہ دن اتنا طویل دکھے گا تمہارے لیے جیسے کہ الف سنت. میں کلیئر وی ول بالکل سر. الحمدللہ. چلیے آیت میں جلدی کریے, 2-3 آیتیں تو آج کرنا چاہیے, چھوٹی چھوٹی آیتیں. کون کرے گا اس کو؟ کوئی نئے میں سے بالکل who can do it. نجیبہ تم کر سکتے ہو؟ اس کی حیبت نکالنا ہے میرے کو. کوشش چلیے آیت میں جلدی کوشش کرتے انشاءاللہ. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ, اور کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں کیا جا رہے بولے ہیں؟ سر؟ آپ کر سکتے ٹرانسلیشن سر؟ یس تاجن کا ٹرانسلیشن بولے نا. وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے بالعذابی عذاب کو, وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ, اور ہرگز نہیں خلاف کرتا اللہ تعالی اپنے وعدے کے. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ, اور بے شک ایک دن آپ کے رب کے نزدیک کا الف سنتن, 1000 سال کی مانند ہے. ان کو بھی بولو, ایک دن کون سا دن؟ آج کا دن ہے یوم قیامت, قیامت نہیں, آزمائش کا, 1 گھنٹے سے وہی بولتے بیٹھا ہوا ہوں میں. آزمائش کا, تکلیف کا مضاف دن. ہے کیا ہے؟ یومن کا مضاف ٹھیک, ہے چھپا ہوا ہے کیا ہے؟ وہ محذوف ہے کیا ہے؟ وہ یومن یہ مضاف ہے چھپا ہوا ہے, یومن اس لیے چھپا ہوا ہے کیا پیچھے اس کا ذکر ہو چکا ہے. بالعذابی, ہاں, یومن عذابی, یومن عذابی, یوم یہ العذاب. عذاب کا دن. ٹھیک ہے. چلیے ہو گیا یہاں تک. اب اس کے مزید گرامر وے کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے, سب ہم کر لیے. اور ویسے آپ خود اپنے طور پہ جب تک, اور یہ بھی بات میں 1000 مرتبہ کہہ چکا ہوں, پھر وہی 1000 مرتبہ میں کہہ رہا ہوں, لیکن گن کے کاؤنٹ کر کے 1000 مرتبہ نہیں, کہ متعدد بار کہہ چکا ہوں. یہ مطلب ہوتا ہے کہ unless and until یہ جب کلاس ہو جائے گی اس کے بعد دوسری کلاس سے پہلے اب آگے کی بھی کچھ اسٹڈی کر رہے ہیں. بہت اچھا ہے, قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو آنے والی آیتوں کو بھی دیکھ کے آتے ہیں, لیکن کم از کم دوسرے لوگ جو آگے کی آیتوں کو نہیں دیکھتے ہیں, پچھلی آیت کو غور کریں, خود سے سمجھنے کی کوشش کریں. میں باقی کی ساری زندگی ایک آیت لے کے آپ کو سمجھاتے رہا تو آپ کے ذہن میں کچھ نہیں بٹھا سکتا. صرف ایک نقشہ آپ کے ہلکا سا, اور وہ کسی وقت بھی ایواپوریٹ ہو جا سکتا ہے, کسی وقت بھی غائب ہو جا سکتا ہے. unless and until you, آپ اس کو جو ہے بالکل خود غور کر کے سمجھ کے اس کو اپنے ذہن میں محفوظ نہیں کریں گے. اس کے بغیر قرآن کا جو مطلب ہے, جو ہم کام کر رہے ہیں, وہ پورا نہیں ہوتا. اس پہ تدبر خود کرنا پڑے گا. پھر ایک بار جو کلاس میں سنا تھا اسے غور کرنا پڑے گا. بہت سے اس میں ہمارے شرکا ایسے ہیں کہ وہ الحمدللہ آگے کا بھی دیکھ رہے ہیں, پیچھے کا بھی دیکھ کے آتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ جب بھی تلاوت کریں گے تو ایسا آئینے کی طرح آیتوں کا مطلب سامنے آ جاتا ہے, واضح آ جاتا ہے. Am I right or wrong? Am I right or wrong? رائٹ سر. سر اگر پہلے پڑھ کے آئیں پھر کلاس میں پڑھیں
پھر اس کے بعد دوبارہ اس کی جب ریویژن ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں کافی حد تک، پھر نیکسٹ ٹائم کے لیے وہی ریپیٹ ہوتا ہے. جیسے ابھی یہ اگلی آیت آ رہی ہے بالکل آلموسٹ جیسے ہم ابھی کر کے آئے پچھلی کل پرسوں کی کلاس میں، وقائم من قریہ. بالکل بالکل بالکل. کون سی آیت ہے وہ؟ آیت نمبر آیت نمبر 45. 45 ایگزیکٹ سیم ہے، ایگزیکٹ سیم ہے. اگر آپ 45 سمجھے ہیں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو اور تفصیل سے سمجھانے کی. 45 کو ایک بار دیکھ لیجیے. وَكَإِن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ. یہ آیت میں جیسا ہے بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے. 48. 48. چلیے اب اس کو کون کر سکتا ہے؟ راشدہ خاور. السلام علیکم سر. وعلیکم. وَكَإِن مِّن قَرْيَةٍ، واو تو ہے کنیکشن کے لیے آیا ہے. کائن جو ہے وہ یہ جملہ شروع ہو رہا ہے اسمیہ انشائیہ، اسمیہ تعجبیہ، اور یہ کانا کا جملہ ہے. من قریاتن جو ہے اس میں کانا ہے. املیتو لاہا کانا کی خبر ہے، اور ہم اس کو خبر کو کھولیں گے تو یہ فعلیہ جملہ ہے. اس میں فعل اور فاعل ہے، اور اس میں جو فاعل جو ہے وہ ریفرنگ ٹو اللہ تعالی ہے. اور لاہا فاعل کیا ہے؟ یعنی یہاں جو لکھا ہوا ہے اس میں فاعل کیا ہے؟ تو. ویری گڈ ویری گڈ. تو ہے نا، یہ دیٹ از ریفرنگ ٹو اللہ سبحانہ. اللہ لاہا از جار مجرور متعلق کے املیتو، اور ہاں کی ضمیر جا رہی ہے من قریاتن پہ. اور یہ ٹکڑے کو کیا بولیں گے؟ املیت لہا وہی ظالمۃ ثم قضتها والی المصیر. یہ پورے ٹکڑے کو کیا بولیں گے؟ املیتو لاہا وہی ظالماتن، اس کا حال بن رہا ہے سر. یہ وہی اتنے ٹکڑے کو املیتو سے فعلیہ سر جملہ ہے، مطلب اور کیا بولیں گے؟ اور خبر دی جا رہی ہے اور اس کیا کی. بولیں گے؟ سر یہ انشاء مبتدا نہیں، سوری املیتو، ہاں اس کو مطلب خبر کانا ہی ہے نا سر. یہ فریز بھی ہے. نہیں بابا، یہ کیسے رپورٹڈ ورڈ ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈائریکٹ کلام ہے؟ صحیح سر. کیا ہے رپورٹ؟ قول ہے سر، ہاں مقولہ ہے. مقولہ ہے جب سر. میں بول کے آئے گا تو پھر وہ مقولہ ہی ہو. مقولہ ہے جی سر. پہلے یہ ہم کو یہ کرنا ہے کہ کائن من قریۃ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب یہاں پر چونکہ ہم اس کو الگ کر لیتے ہیں کہ بستیوں میں سے کتنی ہی. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پورا مقولہ ہے. املیت لہا وہی ظالمۃ ثم قضتها والی المصیر. یہ ایک مقولہ ہے. یہ مقولہ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ کلام فرما رہے ہیں کہ بستیوں میں سے کتنے ہی، یہاں تک آپ نے صحیح کہا بالکل. املیت لہا، یہ املیت کے معنی کیا ہے؟ میں نے ڈھیل دی. میں نے ڈھیل دی کئی بستیوں کو. کسی کو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے اوپر عذاب ہے. کس بستیوں کا عذاب قرآن میں ذکر ہے، اور کئی ایسے بھی بستیاں ہیں جن کے عذاب کا ذکر نہیں ہے. آج بھی آتے رہتے ہیں بستیوں. کہیں زلزلہ آیا، کہیں لڑائی ہو گئی، کہیں جنگ ہو گئی، کہیں ٹورنیڈو آ گیا، بستی کی بستی پوری اجڑ گئی، گھر سامان سب اجڑ گیا. تو کہیں بہرحال ڈھیل اللہ کی طرف سے ہوتی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اس کو ہمیشہ مقولے کو بھی پہچاننا ہے، ڈائریکٹ بات. ورنہ عام طور سے خل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے کہ آپ کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ ہوگا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈائریکٹ کلام ہے.
جی سر. تو بستیوں میں سے جی کتنے ہی املیت لہا، لہا کس کے لیے آیا؟ یہ قریتن کے لیے آیا، قریتن کے لیے. ہم نے موت کے لیے زمین مطلب ہے کہ ہاں کی. اب وہ ہم ان کو جو ہے مہلت دی. اب اس کی مزید وضاحت کہاں ہو رہی ہے؟ وہی یا ظالماتن، اس کا حال ہے کہ وہ ظالم تھیں. اس کا حال کیسا ہو گیا؟ حال کبھی سر وہ بھی اچھا حال نہیں کہیں گے سر. ٹھیک 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 ہیا کی وجہ سے، حالانکہ ظالمتن جو ہے وہ حال نہیں ہو سکتا. یہ حال یا فریز بتایا تھا میں اس کو. جی ہے نا؟ اگر حال کبھی بھی ایسا تنوین سے نہیں ہوتا. جی وہ ہم نے ہیا کی وجہ سے کہا تھا. ہیا کی وجہ سے اور یہ فریز کی وجہ سے جی کس حالت میں تھے یا ظالمتوں. یہ ظالم کا معنی ہم کیا لیے تھے اس سے پہلے کی آیت میں بھی عام طور پہ وہ مطلب شرک کے معنوں میں تھے کہ وہ شرک کرتے تھے. شرک بھی ہے یا پھر دوسروں پہ اللہ کے بندوں پہ ظلم کرتے تھے. وہ جو بھی وہ ہیا کے معنی وہ بستی والے. وہ بستی تو شرک نہیں کرتی. بستی سے مراد بستی میں لوگ جو تھے وہ مطلب وہاں رہنے والے. تما جو ہے پھر عطف ہے، وہ گیپ کے بعد کے لیے آیا ہے. اخذ تو ہاں پکڑ لیا میں نے انہیں. فعل فاعل اور مفعول بھی ہی ہے. فعلیہ ہے مطلب یہ من قریاتن کے پر ہی آ رہا ہے کہ ان کے لوگوں کو مطلب بستیوں کو، بستی کو نہیں پکڑتے بلکہ بستی مطلب لوگوں کو، رہنے والوں کو. اور پھر اس کو پہلے تو ان کو مہلت دی اور ان کا ظلم جب بڑھ گیا تو اخذتھا، میں نے اس کو پکڑ لیا. اور پھر اس کے بعد واقع ہے واؤ پھر اور کے لیے ہے. الی المصیر جو ہے وہ المصیر جو ہے مبتدا ہے، الیہ اس کی خبر ہے، اور یا میری طرف اس میں ضمیر چھپی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی. الیہ یا جو ہے ضمیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے. مصیر کیا ہے؟ مصیر مبتدا ہے، لوٹ کر آنا، مطلب المصیر لوٹ کے آنا ہے. مطلب یہ لوٹ کے آنا نہیں، خالی لوٹنا، لوٹنا. اچھا جی، میری طرف ہی لوٹنا ہے. سب کو میری طرف ہی لوٹنا ہے. ڈائریکٹ اس کو جب تک مقولہ کہہ کے نہیں سمجھیں گے اس وقت سمجھ بھی نہیں آتا. اس وقت تک سمجھ بھی نہیں آتا کہ کس کا قول ہے. جی سر. اللہ کی ڈائریکٹ بات ہے. پہلے تو دو باتیں بتا رہے ہیں، ان کو ڈھیل دیتے ہیں. کتنا آگے بڑھتے ہیں، کر لو. فرعونیوں کو بھی، فرعون کو بھی ایسی ڈھیل دی. خدائی کا دعویٰ کر لے، سب کر لے. جب ڈوبنے لگا تب اس کو معلوم ہوا کہ اصلیت کیا ہے. آمنت برب ہارون و موسیٰ جب اس کے منہ سے نکلا، لیکن وہ ایمان کو قبول کرنے کا وقت گزر چکا تھا. تو جب عذاب شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ ٹلتا نہیں. لیکن کبھی کبھی اثار عذاب کے شروع ہونے کے بعد بھی ٹل جاتے ہیں. یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پہ ہوا تھا. تو یہ تو بالکل پچھلی 45 کی طرح ہے اور بالکل کلیئر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ کتنی ہی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، اور وہ جب ظلم کی حالت میں، شرک کی حالت میں حد سے بڑھ گئے تو پھر اس وقت میں نے اس کو پکڑ لیا. اور پھر اس کے بعد یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ الی المصیر، لوٹنا سب کا میری طرف ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تمام بندوں کا لوٹنا ضروری ہے. جی سر. ویری گڈ. اب اس کو اب بتا سکتے ہو ممتاز رضیہ جلدی ریوائز کرو، کیا پڑھے ہمیں شاید. اللہ الرحمن الرحیم. وکائن من قریۃ املیت لہا وہی
ज़ालिमतुन सुम्मा अख़ज़्तुहा व इलैयल मसीर। वकाइन वा ये जुमला इंशाइया इस्मिया ताजुबिया है और इसमें वा कनेक्शन है। काइन काना का जुमला है और इसका जार कायना का जुमला है। मिन करियतिन अमलैतु लहा तो मखोला है। मिन करियतिन जार मजरूर मुताल्लिक़ है, जार मजरूर है, ये मुताल्लिक़ है। काना तो नहीं बोलेंगे हम इसको, जार मजरूर करियतिन। अमलैतु लहा ये मखोला है और इसमें ता फाइल है। अमलैतु टू है जी सर, ता हुआ तो फिर वो इनडायरेक्ट रहता, मखौला नहीं रहता। हाँ अमलैतु फाइल है और लहा जार मजरूर मुताल्लिक़ अमलैतु। वहिया और ये हिया की वजह से हाल है, या की वजह से, और ये रिफर कर रहा खरियतन को। जालिमतुन जी जालिमतुन ये शिर्क की तरफ है। सुम्मा अत्फ है जी, हाँ हो गया, चलो आगे। सुम्मा अत्फ ये अख़ज़्तुहा फेल फाइल मफूल है इसमें। व इलैया व एंड है, रब्त है। इलैया ये इलैयल मसीर ये मुब्तदा है, मसीर इसकी खबर है। क्या समझे? अल मसीर क्या है? अल मसीर लौटना। मुब्तदा क्या है फिर यार? इलैया कैसा होता है? मुब्तदा नहीं होता ना। अभी इससे पहले कोई जो भी राशिदा खबर ने बताया, आपने उस वक्त कहा था नींद आ रही थी। अल मसीर में मुब्तदा बनने की तमाम सलाहियत मौजूद है, इलैया में नहीं होती है। मसीर फिर ये मुब्तदा है ये, लेकिन इतना अब उसमें एक स्टेज पे आके एक एक लफ्ज़ की इब्तदा में प्रैक्टिस के लिए वो हम करते हैं, लेकिन अब कुरान खोल के जब पढ़ रहे हैं तो एक एक को टुकड़े को यहाँ पर क्या है देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पूरा टुकड़ा हम लेते हैं। मखौले का क्या मतलब है, इसमें हर एक चीज़ को ये फेल फाइल मफूल करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्लियरली पूरा उर्दू में क्या समझे आप इसको समझाइए जल्दी से, उर्दू बोलिए जल्दी। और वकाइन मिन खरियत और कितनी ही बस्तियां अमलैतुलहा मैंने ढील दे दी उनको। वहिया और वो जालिमतुन जालिम थी। सुम्मा फिर अख़ज़्तुहा मैंने उन्हें पकड़ा, उसको पकड़ा। वइलैयल मसीर और मेरी ही तरफ सबको वापस होना है, लौटना है। कहाँ है? सब का है, सबका है, सबको का है। व इलैया मेरी तरफ है मसीर नहीं है, अंडरस्टूड है। मसीर में पलटना है। अंडरस्टूड की बात नहीं करना ना, ये रिवायती तर्जुमा नहीं कर रहे हैं। लौटना हाँ, मेरी ही तरफ है। अब वो तर्जुमे में समझ में आने के लिए सबको मेरी ही तरफ या सबको वगैरह कुछ भी नहीं है, लौटना मेरी ही तरफ है। ओके, एनी क्वेश्चन ऑन दिस 48? ये बिल्कुल सिंपल, पहले भी कर लिए थे, हमको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो जस्ट 1 2 3, नो क्वेश्चन। ये बहुत छोटा सा टुकड़ा है और साजिद दानिश करेंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहन्नासु इन्नमा अना लकुम नज़ीरुम मुबीन। सर यहाँ पे ये कुल जो है
یہ کہنے کے لیے کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کل یا ایھا الناس یا ایھا الناس. سر یہ یا ایو جو ہے پہلے یہ حرف ندا ہے، دیکھو الناس منادہ ہے. ٹکڑے کے بارے میں ڈیسائیڈ کر لیجئے یہ کیا ہے. یہ مقولہ ہے. ایسا بولتے جائیے نا، مجھے جی سر. پتا کہ کیوں بولتے ہیں. اب جی یقول سر. جب آیا تو اس کے بعد جو کہلوا رہے ہیں وہ مقولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی آیت میں اللہ کا مقولہ تھا، اللہ کا قول تھا، ویسے ہی وہاں پر لکھا گیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ کہلوا رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتا دو کہ واللہ کیا ہے. پچھلی آیت میں آیا ہے نا، پھر وہ کیسے مہلت دیتے ہیں، پھر کیسے پکڑتے ہیں، سب کو ان کی طرف لوٹنا ہے. پھر رسالت کا کیا مقام ہے یہ آپ بتا دو. اپنے بارے میں آپ یہ بتا دیجئے کہ مقول ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، یہ خود کے بعد آ رہا ہے. قل میں خود ایک فعل فاعل ہے. چلو بولتے ہو. جی یہ انشائیہ جملہ ہے، اور یا ایو جو ہے یہ حرف ندا ہے، الناس منادہ ہے، اور انما سے آگے جو ہے یہ انا کا جملہ شروع ہو رہا ہے. اور انما یہاں پہ بلکہ صرف کے معنی میں آ رہا ہے. انما انا میں، یہاں سے یہ اسمیہ جملہ شروع ہو جائے گا. انا جو ہے یہ مبتدا ہے، اور نذیر مبین خبر نمبر کا 1. جملہ بولے اور پھر انا کے بعد یہ پھر یہاں سے جملے کاٹ کیوں رہے ہیں؟ نہیں سر، انا کا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ انما جو ہے یہ اونلی کی سینس میں. اونلی کے شرط پہ ہے، لیکن انا کا اگر جملہ ہے تو اس سے کیا کریں گے آپ اس کو؟ انما حرف کے طور پہ نہیں آیا سر یہاں پہ. ہاں یہ انا کے ساتھ اضافت ہے، لیکن جملہ تو انا کا ہے نا. انما حرف کے طور پہ بھی کہیں آیا ہے، لیکن انا کون ہے؟ اسم کیا ہے اس کا؟ سر انا ہوگا پھر. ختم ہوگی بات. انما کبھی جو ہے ایسے بھی آتا ہے کہ پورا صرف کنیکشن کے طور پہ آتا ہے، لیکن جو ہے انا کا ہی جملہ ہے. انا اس کا جو ہے اس کا اسم ہے. میں کون ہے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اپنے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے خبر آپ کے بارے میں دلوا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خبر ڈائریکٹ مقولہ جو ہوتا ہے اس سے پچھلی آیت میں دیا. اب رسالت کے بارے میں آپ سے فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں بھی بتا دیجیے. یہ کہہ دیجئے. جی سر. پھر انا جملہ ہے، اور اس کا اسم ہے، اور نذیر مبین جو ہے لکم نذیر مبین خبر ہے. اور نذیر اور مبین یہ اگر ہم خبر کو کھولیں گے تو نذیر مبین جو ہے یہ ویسے تو پھر اگر سر خبر کو کھولیں گے تو یہ مبتدا بنے گا. نذیر اور مبین، اور لکم جو ہے وہ اس کی خبر بنے گی. اور اگر ہم انا کی خبر لیتے ہیں تو یہ نذیر اس کی انا کو مبتدا انا کا اسم لیتے ہیں تو نذیرن اس کی خبر نمبر 1 اور مبینن خبر نمبر 50 چیزیں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. نہیں سر، میں خبر کو بھی تو اگر ہم انا کی خبر ہے نذیر اور مبین، یہ کس کے لیے؟ سر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کس کے لیے آپ نذیر مبین؟ لکم تمہارے لیے، یعنی لوگوں کے، تم لوگوں کے لیے، ناس کے لیے، جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیروں و نذیروں ہیں، لیکن یہاں پر ایک ہی صفت کا ذکر کیا ہے اور وہ صرف نذیر ہے. حالانکہ قرآن میں بے شمار جگہ آیا ہے کہ بشیروں و نذیروں، اور تمام انبیاء بھی بشیروں و نذیروں تھے، لیکن یہاں پر صرف ایک ہی صفت ہے. اس کی کوئی خاص وجہ؟ سر نذیر مبین
مطلب کھلا کھلا انہوں نے جو ہے وہ ایک قسم کی وارن کر دیا ہے، نظارت دے دی ہے، وارننگ دے دی ہے، مطلب جو اس کو فالو کرے نہیں، نذیرن جو ہے ڈرانے والا اسم ہے، ڈرانے. جی کھلا سر. ہوا نذیرن کی صفت ہے، یا مبینن جو ہے صفت نمبر 2 نہیں ہے بلکہ نذیرن کی صفت ہے مبین، کیسا ڈرانے والا، کھلا واضح ڈرانے والا. تو میرے سوال کا جواب آپ نے دیا، آپ کچھ اور بات کریں. میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری قرآن میں 2 صفات بیان ہوئے ہیں، نذیر بشیروں و نذیرہ، لیکن یہاں سر پر پھر یہ پیچھے والی آیتوں سے کنیکٹڈ عذاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. ویری گڈ، صرف عذاب کی بات ہو رہی ہے، ڈراوے کی بات ہو رہی ہے، قیامت میں کیا ہوگا، عذاب آیا تو کیا ہوگا، اور پھر ایک دن کیسا ہوگا، یہ صرف ڈراوے کی بات ہے. تو یہاں پر بشارت کی کوئی بات نہیں ہے، اسی لیے ایک آپ کی صفت کا ذکر آیا بشارت کا، جہاں پر دونوں کا ذکر آیا کہ اللہ معاف کرنے والے بھی ہیں، اللہ سزا دینے والے بھی ہیں. تو ویسی صورت میں انا لکم بشیروں و نذیروں، میں بشارت بھی دیتا ہوں تم کو، خوشخبری بھی دیتا ہوں، ڈراتا بھی. لیکن یہاں پر قرآن میں یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک مضمون چل رہا ہے وہ صرف ڈرانے والا مضمون ہے تو ایک ہی صفت کا ذکر ہے، دوسری صفت کو ڈراپ کر دیا. لیکن یہاں پر کوئی بشارت نہیں ہے، ان آیتوں میں صرف ڈرانے کا ذکر ہے، اسی لیے بشیرون کا ذکر یہاں پر نہیں ہے. حالانکہ آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، خوشخبری بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں. بالکل سمپل آیت ہے نا. یہ قل ہے، اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنا بھی تعارف کرا دیجئے. پچھلی آیت میں اپنا تعارف کرا دیا، میں کون ہوں. اب آپ اپنے بارے میں بھی کہہ دیجئے ان لوگوں سے. ٹھیک. اب وہ دھیرے دھیرے ہم کیا کریں گے، ایسا ایک ایک ٹکڑے کو لے کے، اب یہ پریکٹس کے لیے بہت کر لی ہے، لیکن اب ہم کو جب آپ تلاوت بھی کریں گے تو ایسا اس میں سوائے کنفیوژن کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا کہ ایک ایک ٹکڑا آپ لیں گے. لیکن جہاں ضروری ہے وہاں کریے، لیکن ہر جگہ اس کو یہ کرنے کی بجائے یہ پورا مقولہ ہے، اس کو پوری اردو بتا دیجئے، وہ سمجھ میں زیادہ آسانی سے آئے گا. ذہن میں آپ کے وہ ساری چیزیں کام کرتی رہیں گی جو آپ یہ 2-4 صورتوں میں سورہ مریم سے سورہ انبیاء اور پھر یہ حج کے کچھ آیتیں جو آپ کریں ہیں، یہ بہت ایک ایک ٹکڑا کر کے پریکٹس کرتے رہیں. چلیے اب یہ خل سے مقولے کا پورا کیا ہے مطلب جلدی سے اردو میں سمجھا دیجیے. قل کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بے شک، انا میں، لکم تمہارے لیے، نذیر ہوں، مبین یعنی واضح طور پر ڈرانے والا. بس ختم ہے نا، یہ مقولہ ہو گیا. اب وہ ذہن میں وہ جتنی، اب میں بھی تلاوت کرتا ہوں تو مجھے یہ ہر جگہ یہ منادا نادا اور پھر یہ انا کا جملہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کی خبر ہے نہیں، بلکہ ایک ان جنرل پورا سینس خود بخود ذہن کے اندر بیک گراؤنڈ میں کام کرتا رہے گا. وہ امپروومنٹ آنا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اب ہر جگہ پریکٹس کے لیے ہم کرتے رہے اور تھوڑا بہت اگر جہاں ضروری ہوگا اور کریں گے، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ قرآن کا یہ جتنی گرامر ہے وہ بیک گراؤنڈ میں آپ کے ذہن میں کام کرتی رہے گی، اسی سے آپ صحیح معنی نکالنے کی کوشش کریں گے. تو یہ 2 آیتیں ہیں، قل یا ایھا الناس انما. Is it clear? Any question on it? No sir. انما کے لیے سر کوشچن ہے کہ ہم یہی پڑھتے ہیں کہ انما از فار اونلی، تو اب دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، یعنی کہ انما انا بھی کا جملہ بھی ہو سکتا ہے اور اونلی کے لیے. اور یہ جو ہے صرف جو ہے ایک حرف کے لیے بھی آتا ہے، وہ جس مقام پہ جیسا ہے ویسا. تو سر پھر ماں کا کیا، اگر ہم انا کا لیں گے تو ماں کا مقام پھر سر کیا ہوگا اس میں؟ ماں اس کی انا کا اسم کے لیے ہوگا یا نہیں، انا کی وضاحت کے لیے انما جو ہے یہ کنٹریکشن یہ ہے کہ
नथिंग बट के मानों में, जी बेशक मैं कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारे लिए नज़ीर मुबीन। मेरे ठीक है पास सर। कोई हुक्म नहीं है, मैं कोई अजाब देने वाला नहीं हूँ, या फिर मेरी कोई कुदरत नहीं है, बल्कि मैं तो सिर्फ तुमको अल्लाह के अजाब से, अल्लाह के बातों से डराने वाला हूँ। दैट इज अगेंस्ट द प्रीवियस आया। जो कुछ करना है वो अल्लाह को, माँ माने जो कुछ। अब लेकिन ये ठीक है इंट्रैक्शन में आई एम नथिंग बट इन्नमा इन्नमा बशरुम मिस्लुकुम, एंड आई एम नथिंग बट, नहीं सिवाय, हाँ ओनली वही, मैं इसके सिवा कुछ नहीं हूँ। वो माँ तो जो सब कुछ करने वाले हैं वो अल्लाह सुब्हान व तआला है, लेकिन ये जब कंट्रैक्शन आता है तो इसके मायने इसके सिवा कुछ नहीं, मेरी कोई कुदरत नहीं है। ये उसका भी जवाब है, यस्तजिलूनक बिलअज़ाबी, आपके लिए जो जल्दी कर रहे हैं तो उसका भी जवाब है, वो जवाब भी दिला रहे हैं कि अजाब लाना मेरे हाथ में नहीं है। उसके बाद की आयतों में जिक्र आ गया था कि अजाब लाने वाले तो अल्लाह सुब्हान ला भी सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं, और फिर कब लाना है ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में नहीं है। लाना भी है या नहीं लाना है वो सब अल्लाह के इल्म में है। लाना है तो कब लाना है, उसका कौन सा वक्त है, किसी के कहने से नहीं लाते। उसका जवाब है, जब वो जल्दी कर रहे थे तो आपसे ये जवाब दिला दिया गया कि मैं तो सिर्फ अल्लाह के अजाब से डरा रहा हूँ, अजाब का लाना मेरे हाथ में नहीं है। और पिछली आयतों में अल्लाह सुब्हान व तआला ने डायरेक्ट में खोला जो फरमा दिया कि मैं ही हूँ जो मोहल्लत भी देता हूँ, और जब वक्त आता है तो मैं ही पकड़ता हूँ। ये रसूल का काम नहीं है। एक तरह से वो जो आयत शुरू हुई थी यस्तजिलून का, उसका जवाब भी दे रहे हैं कि ऐ लोगो, ऐ मोमिनीन नहीं, ऐ लोगो, ठीक है। ये उसी का जवाब है कि जब वो आपसे जल्दी कर रहे थे कि ये आप इसका अजाब ला दीजिए, तो यहाँ पर अब उनसे आपसे कहलवा दिया गया है कि मैं तो सिर्फ अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह की बात तुम तक पहुँचा रहा हूँ, अजाब लाना मेरे हाथ में नहीं है। इज इट क्लियर? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अब उसके बाद एक दो सवाल बाकी रह गए। पहला सवाल ये है कि दिस संडे द टाइम विल चेंज, आई थिंक द टाइम ऑफ योर क्लास शुड आल्सो बी चेंज। वो यस 11:30। विल इट बी ओके फॉर इंडिया, बिकॉज आपके पास 10 बजेंगे, क्लास ख़त्म होने तक 11:30 हो जाएंगे। इतनी देर तो इंडिया में जागना कोई मामूल की बात है, वहाँ कोई 12 बजे से पहले सोता नहीं। इंडिया वाले जो अभी बोले टाइम है वही टाइम होगा। अभी अभी 10 जो बजे होती है, आपकी, अभी आपकी क्लास जी 10 हाँ, बजे होती है। अभी जी जी क्या सर, टाइम है आपके जो पास? 11:30। अभी 11:30 हो रहे जी। हाँ, तो वही टाइम रहेगा आपका, बिल्कुल यही टाइम जी, होगा। 10 दोपहर की बजे क्लास शुरू जो होगी, है वही टाइम 11:30 बजे तक रहेगा। आपके पास कोई जी तब्दीली नहीं होगी। लेकिन हमारे जी लिए यहाँ पर जो अमेरिका में लोग हैं, 11:30 टू 1 o'clock यही होता है ना, 1.5 घंटा, 12:30 जी सर। 1 बजे। सिर्फ शाम की क्लास का होगा सर, जो हमारे पास 1 अभी घंटा बता रहा हूँ, पहले अभी होगा बता रहा सुबह में फजर। हूँ, अभी बता रहा हूँ, आपकी क्लास का पहले डिसाइड कर ले। विल इट बी ओके फॉर यू पीपल हु लिव इन टाइलर एंड डैलस? वेरी मच ओके सर, वेरी वेरी मच ओके। जी सर, वी आर ओके। इंडिया वालों को प्रेफर करना चाहिए नहीं, जिन्होंने उनको कोई तब्दीली नहीं हो रही है, चेंज ही नहीं होगा, उनका तो सेम ही रहेगा, उनका हमारा ही सेम है, टाइम। वही 10 बजे से 11:30 बजे तक उनका टाइम है, अभी भी वही है, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे लिए 11:30 से 1 बजे तक। चलिए, और उसके हमारा मंडे से अब 3-4 क्लास ही बाकी रह गए हैं, मुश्किल से 4 क्लास। आपका एक 18 को, एक नेक्स्ट वीक जुमेरात को छुट्टी आएगी, 1, 2, 3, और हमारी लास्ट क्लास मुमकिन है 29 को लास्ट क्लास हो जाएगी, ट्यूसडे। उसके बाद 1-2 दिन ऑफ करेंगे और फिर रमजान को वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। सो
evening tafsir class will be 7:45 to 9 o'clock. Will it be okay? वो 6:45 से थी, टाइम 1 घंटा बदल गया तो फिर 7:45. जी सर, हमारे लिए तो ओके है, बिल्कुल इनके लिए भी बिल्कुल ओके है. 7:45 टाइम 6 बजे, 6:15 बजेंगे इनके पास. इंडिया वालों के पास 6:15, 7:15, ये 7:15. सर उनका तो वही टाइम रहेगा ना, जो उनका है वही रहेगा, तो पता तब्दील नहीं, हमारे थोड़ा चेंज आएगा. आयशा कितने बजे हो रही थी क्लास सुबह की? वो आप हमारी सर शाम की क्लास अभी आपकी शाम की क्लास 6:45 को जो थी वो हमारे पास 6:15 है. अब आप 7:45 को कर रहे तो हमारे 7:15 होंगे. सिर्फ वो टाइम नहीं बदलेगा. नहीं 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 7:15 नहीं होंगे आपके. 1.5 घंटे का फर्क हो जाएगा. 7:45 पर तो 6:45 और आधा घंटा उसमें से कम कर लीजिए तो 6:15 AM सुबह के 6 बजे. इंडिया में थोड़ी टाइम चेंज होता है, तो वो तो इंडिया में आपका टाइम नहीं होता भाई, अपनी वजह से उनका टाइम फर्क पड़ रहा है ना. कैसे सर? हम 6:45 करते थे, अब हम 7:45 कर रहे हैं. जो वो पहले था वही टाइम, 1 घंटा हमारा पहला जंप तुम 1 मिनट. आयशा तुम्हारी जो सुबह की क्लास थी कितने बजे शुरू हो रही थी? 6:15. 6:15 को शुरू हो रही थी. तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी भी 6:15 बजे ही शुरू होगी. ठीक है, 6:15 से 9 बोले तो वही 7:15 और 8:45. तुम्हारे पास क्या होंगे? 6:45, 6:15, 7:15, 7:15, दैट इज सब 7:45 बजे तक चलेगी क्लास. वही टाइम था ना आपका? जी सर. बस आपका कोई टाइम चेंज नहीं हो रहा है, उसी टाइम पे स्टिक अप, ना सुबह में ना शाम में. लेकिन हमारे पास 1 घंटा हम आगे जा रहे हैं, तो इसलिए बजाय 6:45 के 7:45, 8 o'clock की बजाय 9. ओके, तो यहाँ पर इनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए कि 7:40 तक आ जाएं, या 7:42-3 तक भी आ जाएं तो बस है. इसलिए कि मगरिब भी 7:30 बजे होगी. 15 मिनट मुझे बस नहीं होते मगरिब की नमाज पढ़ना. जी सर, बहुत भाग भाग के भागम भाग हो जाती है. जी सर. या 7:45 को आओ, बोलिए हम 50 को शुरू करेंगे तो थोड़ा सुकून से मगरिब की नमाज हो जाती. 7:50 जी 5 मिनट टाइम कम कर लेंगे, 9 बजे तक ही रहेगी, लेकिन 7:50 to 9 o'clock मगरिब सुकून से हो जाएगी. उनको आप क्लास ज्वाइन करने का टाइम दे दीजिए 7:45, बट द क्लास जी विल सर, स्टार्ट एट 7:50. बिल्कुल ये इंशाल्लाह. 3-4 क्लास हैं बस, और इसमें कोई आपको वो नहीं होगा. So when you declare the timings on Monday, declare it at 7:45 to be present in the class. Class will start at 7:50. बल्कि मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो आ जाएंगे तो फिर हम 50 पे शुरू कर दें. ठीक है? और दिस टाइमिंग्स ओके? इंडिया में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आप लोगों के लिए, और बहुत सूटेबल टाइम है, मैं समझता हूँ 11:30 से बेहतर. ओके, जी सर. चलिए हमारा जल्दी से दुआ करो. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार. रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब. अल्लाह पाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपने हम सबको तौफीक दी कि हम कुरान को समझने की कोशिश करें. अल्लाह हमसे इस कोशिश को कबूल फरमा लीजिए, इसमें हमारी मदद फरमाइए, साबित कदमी अता फरमाइए, कुरान के तमाम हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाइए. कुछ पढ़ने में, समझने में, सीखने में कुछ गलती हो गई हो तो उसे माफ़ फरमा दीजिए. इसका सही फ़हम अता फरमाइए और उसको अप्लाई करने की तौफीक अता फरमाए. अल्लाह हमारी अगली जितनी नस्लें हैं सबको हिदायत दे, और जो लोग नहीं है हिदायत पर उनको भी हिदायत दे, हमें भी हिदायत में बढ़ा दे, और सर को लंबी अच्छी सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए. रमजान करीम आ रहे हैं, अल्लाह पाक सबको
اچھی صحت کے ساتھ مقبول روزے عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. Everybody have a good weekend, inshallah. السلام علیکم. جزاک